انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہ نذیر چودھری۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو اداکار حبیب کی زندگی کا ایک ایسا تلخ واقعہ میں سنانے لگا ہوں کہ جب شمیم آرا بیگم نے ان پر چوری کا الزام لگا دیا تھا اور اداکار حبیب جو تھے وہ ہل کر رہ گئے تھے۔ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، اس کے پیچھے ایک بڑی ایک ایسی سازش تھی، اور اس سازش سے اس بات کی بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ دور کبھی ختم نہیں ہوا پاکستان کی فلم انڈسٹری کا، کہ جب وہاں پر بہت زیادہ سازشیں ہوا کرتی تھی کسی نہ کسی اداکارہ کو دبانے کے لیے، یا اداکار جو ابھرتا ہوا ہیرو ہوا کرتا تھا اس کو دبانے کے لیے سازشیں کی جاتی تھی اور اپنی منمانیاں کی جاتی تھی۔ اس دور میں جو ولن ہوا کرتے تھے ان کے چمچے بھی بڑے تگڑے تھے، کیونکہ اس دور میں جو اسٹوڈیوز ہوا کرتے تھے وہاں کا رواج بڑا مختلف ہوتا تھا، پینے پلانے کا، جوا کھیلنے کا، ایسی بہت سارے واقعات وہاں پر رونما ہوا کرتے تھے، جس میں بہت ساری اداکارائیں جو تھی وہ غیر محفوظ بھی خود کو سمجھا کرتی تھی۔ ان دنوں ایک فلم تھی جو بعد میں ریلیز ہوئی تھی 1965 میں یا 64 کے آخر میں، دل کے ٹکڑے۔ اداکار حبیب کے ساتھ اداکارہ شمیم آرا جو تھی ان کے بیگم کے کردار میں ان کے ساتھ تھیں، اور اسی فلم میں محمد علی بھی تھے۔ یہ بڑی خوبصورت ایک فلم تھی۔ اسی فلم کی شوٹنگ کے دوران ایک ایسا واقعہ رونما ہوا تھا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، لیکن اس واقعے کی بنیاد کیا بنی تھی کہ ایک ولن کا چمچہ جو تھا وہ خود بھی فلم کے اندر بہت تگڑا ایک ولن کے طور پر ہوتا ہے، اور اکثر ہماری پنجابی فلموں کا وہ بڑا نامور بعد میں ولن بھی بنا، لیکن وہ مین ولن کے کردار میں نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ چمچے کے طور پر بھی تگڑے ایک بڑے چمچے کے طور پر وہ ولن جو تھا بڑا مشہور تھا۔ نام اس کا لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کی ذات سے جڑا ہوا یہ واقعہ بڑا گھناؤنا ہے، جو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ باقی جو لوگ جانتے ہیں انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کون ہوگا۔ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران بھی شمیم آرا اور حبیب کی جوڑی بنائی گئی تھی، اور یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ایک وہ وقت بھی آ گیا تھا جب شمیم آرا کے لیے حبیب جو تھے بڑے فیورٹ بن گئے تھے، اور حبیب کے لیے شمیم آرا بڑی فیورٹ بن گئی تھی، اور دونوں کی کیمسٹری اتنی زیادہ مل گئی تھی کہ ان کی فلمیں بھی پھر بڑی کامیاب ہوا کرتی تھی۔ دونوں کا پیئر جو تھا بڑا کامیاب ہوا کرتا تھا۔ ایک تو مقصد یہ تھا اس پیئر کو توڑا جائے، اور یہ سازش ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، اور اس کے پیچھے ایک پوری ایک لابی کام کیا کرتی تھی۔ اس لابی کے اندر پروڈیوسر بھی شامل ہوا کرتے تھے، ڈائریکٹر بھی شامل ہوتے تھے، اور پھر اس فلم کے اداکار اور خاص طور پر جو ولن جو تھے اس دور کے جو تگڑے ہوتے تھے ان کا اپنا ایک بڑا رول ہوا کرتا تھا۔ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران شمیم آرا کی نے جو کنٹینیوٹی کے لیے جو ڈریس استعمال کیا تھا کافی مہنگا بھی تھا، بڑا خوبصورت بھی تھا، وہ چوری ہو گیا، شور مچ گیا۔ تو اس وقت شمیم آرا کے کانوں میں اس ولن کے چمچے نے، جو خود بھی ایک بڑا تگڑا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ولن رہا ہے، بڑا بدنام رہا ہے، اس نے شمیم آرا کو بتایا کہ انہوں نے خود دیکھا ہے کہ حبیب صاحب جو ہے یہ سوٹ بیگ کے اندر ڈال کر لے گئے ہیں۔ شمیم آرا بڑی حیران ہوئی کہ اگر حبیب صاحب کو یہ سوٹ چاہیے تھا یا انہیں کو غلط فہمی بھی اگر ہو گئی ہے تو وہ مجھے بتا دیتے، لیکن وہ بڑی حیران ہوئی جب اس ولن نے یہ کہا کہ انہوں نے چوری کیا ہے، کیونکہ جو انداز تھا ان کا وہ چوری کا انداز تھا۔ شمیم آرا بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اداکار محمد علی صاحب سے بات کی جو اس وقت قریب ہی سیٹ پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا میں نے واقعہ سنا ہے کہ حبیب صاحب جو ہے میرا سوٹ چوری کر کے لے گئے ہیں۔ محمد علی صاحب کہنے لگے کہ میں نہیں مانتا کہ حبیب صاحب نے یہ جو آپ کا جو سوٹ ہے یہ چوری کیا ہوگا، یہ کوئی غلط فہمی ہے، اور اس طرح اس ولن کے کہنے پر آپ اس کی بات نہ مانیں، یہ بڑا کمینہ انسان ہے۔ محمد علی صاحب نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا، لیکن شمیم آرا بڑی جذباتی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ اس نے قسم کھا کر مجھے کہا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے آپ میرے ساتھ چلیں یا میں خود حبیب صاحب سے یہ میں بات پوچھ لیتی ہوں کہ انہوں نے یہ سوٹ اگر لے کر گئے ہیں تو کہاں۔ یہ مسئلہ بڑا ایسا گمبھیر بن گیا۔ محمد علی صاحب نے خاص طور پر یہ شمیم آرا سے کہا کہ آپ یہ ہرگز یہ بات نہ کریں، وہ بڑے سینئر اداکار ہیں، ان کا رکھ رکھاؤ ہے، شریف انسان ہیں، ان کا دل ٹوٹ جائے گا خدا نخواستہ۔ اول تو مجھے یقین نہیں انہوں نے چوری کیا ہوگا، لیکن اگر ایسا ہو بھی گیا ہے تو آپ کو یہ بات وزاداری میں لے جانی چاہیے، اس کے پیسے اگر کہتی ہے تو میں دے دیتا ہوں۔ شمیم آرا نے کہا کہ یہ بات تو بالکل غیر مناسب ہے کہ میں آپ سے پیسے لوں، اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی گئی۔ شمیم آرا نے کہہ دیا کہ میں اس پر بات نہیں کروں گی، لیکن جنہوں نے یہ سازش تیار کی تھی، جن کا یہ گھناؤنا کھیل تھا، وہ اس سے باز نہیں، اور یہ پھر حبیب صاحب تک یہ باتیں پہنچا دی گئیں کہ شمیم آرا کا جو سوٹ چوری ہوا ہے اس کا الزام جو ہے حبیب صاحب پر لگ رہا ہے، اور حبیب صاحب نے چوری کیا ہے۔ اب حبیب صاحب اس پر بڑے غصہ میں آ گئے، اور وہ شمیم آرا کے پاس گئے اور جا کے گرج کر بولے کہ یہ آپ مجھ پر کیسا الزام لگا رہی ہیں۔ شمیم آرا بھی اس وقت اپنے موڈ میں تھی، انہوں نے بھی آگے سے تلخی سے جواب دیا کہ آپ نے یہ چوری کیا ہے، تو انہوں نے نام لے دیا اس ولن کا کہ اس نے خود آپ کو دیکھا ہے۔ اس وقت محمد علی صاحب نے، شمیم آرا نے اور نذیر اجمیری صاحب
جن کی یہ فلم تھی، ان سب لوگوں کو بلا کر اس ولن کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ. پہلے اس نے قسماً یہی بات کی کہ میں نے خود دیکھا ہے ان کو یہ وہ سوٹ لے کر جاتے ہوئے، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بے گناہ جو ہوتا ہے اس طرح نہیں پھنس سکتا. جب اللہ کی لاٹھی جب چلتی ہے تو وہاں پر اس ولن کے ساتھ ہی کھڑا اس کا ایک اور مخالف بھی موجود تھا، اور اس نے خود بھی اس ولن کو وہ سوٹ چوری کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ اس کے کئی کاموں کے اندر کسی زمانے میں شریک کار ہوتا تھا، اور اس کی جتنے بھی گندے کام ہوتے تھے ان کا ساتھی ہوا کرتا تھا. اس کو پتہ تھا یہ کام اسی نے کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ کا بھی اس کو پتہ تھا، اور اس نے وہیں پر کھڑے کھڑے یہ بات کر دی کہ نہیں، یہ اس نے خود چوری کیا ہے. اصل میں دوسرا جو تھا وہ خود بھی یہ چاہتا تھا کسی طرح یہ فلموں سے نکل جائے اور اس کی جگہ جو ہے میں اپنی بنا لوں. یہ بھی ہر لیول کے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے اپنے لیول پر جا کر پھر وہ سازش کرتے ہیں کہ میرے راستے کا جو پتھر ہے وہ ہٹ جائے تو میں زیادہ کامیاب ہو سکتا ہوں. یہ ولنس کی اپنی بھی لڑائی تھی، لیکن سچائی جو تھی وہ سامنے آ گئی، اور پھر یہ بات نکلی کہ دراصل بات یہ تھی کہ حبیب صاحب اس ولن پر بڑے ناراض تھے، اور انہوں نے حقیقت میں نذیر اجمیری صاحب سے بھی کہا تھا کہ اس کو فلم میں کاسٹ نہ کریں، اور اس کو اس بات کا شکوہ تھا، گلا تھا، جس کے بعد اس نے کئی طرح سے کوششیں یہ کی تھی کہ کسی طرح سے حبیب صاحب کو اسکینڈلائز کیا جائے، بدنام کیا جائے، اور اس کے لیے اتنا بڑا اس نے الزام لگایا. نوبت آ سکتی تھی قدرتی طور پر کہ شمیم آرا اور حبیب صاحب کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے، اور وہ جو فلمیں جو ان کی بن رہی تھی وہ رک جاتی، لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور یہ بات بھی کھل گئی، اور یہ بات سب کو پھر پتہ چل گئی کہ دراصل حبیب صاحب کیوں کہتے ہیں. حبیب صاحب نے پھر اس دن محمد علی صاحب کو یہ واقعہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ اصل میں یہ جو ولن ہے بڑا بدکماش، بڑا کمینہ انسان ہے. یہ ان کی ایک فلم تھی، پنجابی فلم جو تھی، اس کے دوران گاؤں کا ایک منظر تھا، اور اس گاؤں کے منظر کے اندر اس دن ایک شاٹ رہتا تھا ریپ کا، اور وہ ریپ بھی ایسے کرنا تھا، اسی بندے نے کرنا تھا. جو فلمی ایک منظر تھا کہ گاؤں کی ایک لڑکی ہے اور وہ جا رہی ہے، کھیتوں میں سے گزر رہی ہے اور کھانا لے کر اپنے باپ کے پاس جا رہی ہے، اور یہ اس کو پڑ جاتا ہے اور اس کا ریپ کرتا ہے. اور اس بندے نے، بغیرت نے، اس لڑکی کا ریپ کا جو سین تھا اس سین میں حقیقت بھرتی تھی، اور لوگ لرز کر رہ گئے تھے. اس لڑکی کے ساتھ اس نے ریپ کر دی، اور یہ واقعہ جو تھا پھر بعد میں دبایا گیا تاکہ یہ باہر نہ کھلے، لیکن وہ ایک ایکسٹرا لڑکی تھی، بظاہر حسن سے اس کا تعلق تھا، اور پھر اس کو خاموش کروا دیا گیا. اور اس ولن کے اوپر ایسے بہت سارے گھرانے اور بھی الزامات لگے. جو پرانے لوگ ہیں ہماری پاکستان کی فلم انڈسٹری کے، وہ ان لوگوں کو جانتے بھی ہیں، اور بڑے ایسے بڑے معتبر ناموں کو بھی جانتے ہیں کہ کس کس ہیروئن کے ساتھ انہوں نے کمرے میں بند کر کے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. تو نام لینے کی ضرورت نہیں، بہت سارے لوگوں کو ایسے واقعات کا پتہ ہے. تو حبیب صاحب کی زندگی میں یہ ایک واقعہ ایسا آیا تھا، لیکن شمیم آرا نے پھر ان سے معافی مانگی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں آپ کے لیے ایک نفرت کا احساس پیدا کیا تھا، اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان ایسی لڑائی نہیں ہوئی،